بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاطر حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. رمضان جو ہی ختم ہوگا تو عید ہوگی. عید کے بعد پھر شادیوں کی لائن لگ جائے گی اور گھر گھر خوشی کے شادیانے بجیں گے. کچھ لوگ ہوں گے جو بڑی عید تک شادی کو گھسیٹ لے جائیں گے اور وہ بڑی عید کی قربانی کو بھی ولیمے کے لیے استعمال کریں گے. پر یہ کم لوگ ہوتے ہیں، پر ہوتے ضرور ہیں. اچھا جی، حریہ نے کہا کہ میری شادی عید کے بعد ہے. میرا قد ہے جناب 5 فٹ اور 7 انچ. اچھا قد ہے ماشاءاللہ، یعنی عام لڑکیوں سے کافی اچھا ہے. 5-6 انچ تو 5-7 کا مطلب ہے ان کا جو وزن ہونا چاہیے وہ 56-57 کے قریب ہونا چاہیے. اچھا، اس وقت ان کا وزن ہے 68 کے جی، تقریباً 11 کے جی. اچھا، جب لڑکی لمبی ہو اور ایکٹیو ہو تو بہت موٹی محسوس نہیں ہوتی، بھردی محسوس نہیں ہوتی. لیکن میرے بچے آنے والے دنوں میں شادی کے بعد آپ کا وزن پھر بڑھے گا، تو آپ کو ضروری ہے کہ ابھی سے ایک تو آپ افطاری سے پہلے اگر اچھی واک کر لیا کریں تو اگلے 8-10 دنوں میں کافی فرق پڑ جائے گا. یعنی میں نے بڑے بڑے لوگوں کو یہ ایکسٹینسو واک کرتے دیکھا عصر کے بعد، اور بہت کیلوریز ایسے برن ہوتی ہیں جیسے برن ہونے کا بندے کو یہ آس بھی ہوتی ہے کہ اب افطاری ہو جائے گی تو کھانا مل جائے گا. لیکن یہ بڑے دل گردے کا کام ہے. ہمارے کلاس فیلو تھے اور وہ تو ماشاءاللہ گوشت کا پہاڑ تھے. یعنی اس کا قد تھا کو 5'11" اور یعنی ایک تو اتنا بڑا اونچا قد تھا اور وزن اس کا خوب تھا. یعنی کھانے پینے کا شوقین تھا. تو اس وقت اس کے پاس 1 to 5 ہوتا تھا تو اکیلا ہی بیٹھتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ آگے نہ کوئی بوری رکھی ہوئی ہے. اور تھا اس وقت کالج کا اسٹوڈنٹ. پھر ظاہرہ شرما شرمی، لوگوں کے تانے، اور میرا خیال شادی بھی اس کی ہونے والی تھی تو اس نے 1 مہینہ کیا تھا. 1 مہینے بعد اس سے کوئی پہچانتا نہیں تھا. ایک تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں. دوسرا، آپ اوبیسٹی منگوا لیجئے. یہ سحری میں بھی پئیں، افطاری میں بھی پئیں، انشاءاللہ بہت فرق پڑے گا. اگر جم کو جوائن کرنا ہو تو جم جوائن کریں، آدھا گھنٹہ پونے گھنٹہ. یعنی یہ اب آپ کو اپنی شیپ میں آنا چاہیے. پیسوں کا نہ پرواہ کیجیے گا. اس کا منگوانے کا طریقہ تو وہ ہے 0341657826 اور بھوکے نہ رہیے گا. یعنی یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں. رمضان کے بعد بھی وہ جو ہوتا ہے نا کہ بھوکے رہ رہے کہ اپنے آپ کو مارنے کا، یہ کیلریز کا اگر آپ تھوڑا پڑھ لیں تو اپنے جسم کے لحاظ سے کیلریز آپ دیکھ لیں کتنی آپ کو چاہیے، اتنی کھانے میں آپ کیلریز کر لیجئے. یہ بہت عمدہ ہے، یہ کام آ جائے گا. وہ آپ ان سے ناشتہ منگوا سکتے ہیں، ویٹ لاس والا ناشتہ. اس وقت میرے پاس ہے نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو وہ دکھاتا، وہ منگوا لیں، اس سے بڑا فرق. اچھا، دونوں چیزیں اکٹھی منگوائیں گے تو میرا خیال آپ کو 10% کی رعایت بھی ہو جائے گی. اوکے جناب. مسز حریت، نہیں بیٹا نام نہیں پڑھا جا رہا. وہ کہتی ہیں کہ میری بہنیں کبھی کبھی افطاری لے کے ہمارے گھر آتی ہیں. میری والدہ کا گھر بھی اسی محلے میں اور اسی گلی میں ہے، اسی گلی کے آخر میں. جس بات پہ میں بہت پریشان ہوں، میرے میاں ان کو بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. اب تک کچھ کہا نہیں ہے لیکن انہیں چھونے کی کوشش کرتے ہیں. بیٹا اس کا تو آسان ہے. ہماری بچیاں عام طور پہ سر جھکا دیتی ہیں پیار لینے کے لیے، تو ہمیشہ پیار اس سے لیں جو بڑی عمر کا ہو، وہ بھی جہاں آپ سیف کھیلنا چاہیے. اگر جیجا اس طرح کا گھٹیا ہو تو اس سے پھر ڈسٹنس کر لیتے ہیں، اور انہوں نے آپ کے پاس آنا ہو. دوسرا طریقہ ہے کہ اس وقت آئیں جب جیجا گھر میں نہیں ہوتا. یعنی کچھ چیزیں دینے آنا نا، پکوڑے وکوڑے دینے آنا، تو اس وقت کسی چھوٹے بھائی سے منگوا لیے، کوئی اور آ کے دے گیا. یعنی میرے بچے بعد میں نقصان سے رونا اور پھر چیخنا چلانا، اس سے نقصان نہیں پورا ہوتا. اور یہ نقصان جو ہے اگر وہ بے وقوف آدمی ناگوار طور پہ چھوئے، ہراسمنٹ الگ ہے، لیکن سب سے جو بڑا نقصان میرے اینگل سے یہ ہے کہ یہ بہنیں ایک بھائی نما بہنوئی سے محروم ہو جائیں گی. اس بدبخت کو یہ اس کا اندازہ نہیں ہے کہ اس گھر میں
اس کو بھائیوں جیسے احترام اور وقت اور عزت ہوتی ہے. اب جیسے وہ بڑی ہوں گی, ان کی شادیاں بیاہ, تو ایسے بدبخت کو تو کوئی بھی گھر میں نہیں شامل کرے گا. پتہ نہیں مردوں کو یا ایسے کم ظرف لوگوں کو مائیں کیوں نہیں سمجھا پاتی, یا ان کی آنکھ میں وہ جو حیا لحاظ ہے وہ کیوں نہیں اس کو ایجوکیٹ کر پاتی. جیسے یہ جو بلب ہوتا ہے, اگر کوئی ہو زیرو کا تو وہ زیرو جیسی روشنی ہوگا نا, ٹمٹمائے گا, پر اگر اس کی پاور آپ نے پہلے زیادہ رکھی ہو تو پھر وہ روشنی ہوتی ہے. رشتوں کی بھی ایسی ہوتی ہے, جیسے پھل ہے اس کی مٹھاس اس کے اندر ہوتی ہے. تو یہ والا جو آپ کا میاں ہے, اس موضوع پہ آپ اسے کچھ کہو گے, شرمندہ کرو گے, تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں لڑائی ہو جائے گی. پہلا کام یہ کیجئے کہ اللہ سے دعا کیجئے. دوسرا, اگر کہیں کچھ میسیجز اس کو آپ بھجوا سکیں, لائک میں نے 2-3 احادیث نوٹ کی ہیں, بہت ہی ہیں شاندار. ایک تو ابو داؤد کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ شیطان کے تیروں میں سے زہر میں جو بجھا ہوا تیر ہے وہ بری نگاہ ہے, شہوت بھری نگاہ. یہ حدیث نمبر 10,362 ہے ابو داؤد کی. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کی نیچر کا علم تھا, اس لیے فرمایا کہ جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف بلا ارادہ دیکھے تو پھر نظر جھکا لے. اچھا, جب آپ ڈیلیبریٹلی دیکھتے ہیں اور یہ سوچ کے دیکھتے ہیں کہ مجھے اس کو ٹارگٹ کر کے اس کو چھونا ہے, تو یہ گناہ بے لذت ہے. یعنی ایک تو گناہ یہ کمایا کہ اپنی بہنوں جیسی, یہ بہنیں ہی ہیں, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, حرام ہے. حرام وہ چیز ہے جو بالکل حرام ہے. شراب کی حرمت پکا, سور کی حرمت پکی. اسی طور پہ جو جو چیزیں حرمت میں ہیں اللہ نے حرام کی ہوئی اس کو نہیں کوئی کر سکتا. تو یہ آپ کے لیے ہمیشہ نامحرم رہنی ہے, اور ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. سوری, یہ محرم ہیں, ان کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی. اور اچھا, تیسری ایک اور حدیث یہ ہے کہ جو یہ مسند احمد کی ہے, اللہ اس کو ایسی عبادت کا مزہ اور لذت دے گا, اور اس کو مزے کو تادیر وہ محسوس کرے گا جس نے اپنی بری نگاہ کو روک لیا. اس میں کوئی قانون, کوئی کلیہ, کوئی توپ, کوئی ٹینک نہیں چلانا پڑے گا. یہ تو بدلتی ہے نیت. انفیکٹ کبھی کبھی میاں بیٹھا ہوا ہو, اس کو سناتے ہوئے کسی اور کو, بندہ کوئی کہتے ہیں نا سرونی کسی کو اور کہنا کسی کو, وہ والا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے. میرا رب آپ کے میاں کو ہدایت دے اور برے انجام سے بچائے, چونکہ اس کے بعد اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. آپ عزت سے, محبت سے, وقت سے, اور آخر میں تو بندہ اس پورے خاندان سے محروم ہو جاتا ہے. بد نظری کا کوئی اینڈ نہیں ہے. یعنی یہ آپ ایک دفعہ کسی کو چھو لو گے بری نظر سے, برے ارادے سے, شہوت کے ارادے سے, اگر روزے میں ہو تو روزہ بھی جائے گا, اور جو آپ کا اجر ثواب کمایا ہوگا وہ بھی جائے گا. پر سب سے زیادہ آپ کا امیج خراب ہوتا ہے, اور امیج اللہ نے آپ کو عطا کیا ہوتا ہے, اس کی نعمتوں میں سے ہے. اتنی بڑی نعمت ہے یہ, یعنی اس امیج کے ساتھ ہم زندگی میں جیتے ہیں اور اسی کے ساتھ مرتے ہیں. تو اپنے امیج کا ضرور خیال کرنا چاہیے. کبھی کبھی بے وقوفی کرنے کا ارادہ بھی ہو تو بھی اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.